بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کے اندر ظالمانہ طور پر شہید کر دیے گئے، لیکن ان کی شہادت سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو اور جو ان کے مقابلے میں تھے عمر بن سعد کے لشکر میں جو لوگ تھے ان کو پیغام دیا تھا، ان کو سبق دیا تھا۔ وہ کیا سبق تھا اور ان کی کیا نصیحت تھی، اپنے گھر والوں کو انہوں نے کیا وصیت کی تھی، آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق جانیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس آخری کلام کو اور آخری وصیت کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ظالمانہ طور پر شہید ہو گئے، اور اپنی شہادت سے پہلے جب عمر بن سعد کا لشکر آپ کے مقابلے کے لیے آیا تو آپ نے ان کے سامنے ایک تقریر فرمائی تھی، ان کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبے کے اندر آپ نے بہت سے جملے ایسے ارشاد فرمائے تھے کہ اگر کوئی سخت دل بھی ہوتا تو وہ ان جملوں کو سن کر اس کا دل موم ہو جاتا اور وہ حضرت حسین جیسے جلیل القدر صحابی سے کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری تقریر اور آخری خطبہ کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، تم جانتے نہیں کہ میرا تعلق کس نسل سے ہے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، میں اس کا نواسا ہوں، جو اس دنیا کے وجود کا سبب بنے اور جن کی وجہ سے تمہیں یہ زندگی نصیب ہوئی ہے، میں ان کا نواسا ہوں۔ اور فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چہیتی تھی، سب سے زیادہ آپ علیہ السلام اپنی صاحبزادیوں میں سے جن سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ حضرت فاطمہ تھی۔ میں انہی کا فرزند ہوں، اور آپ علیہ السلام نے، میرے نانا نے مجھے اپنی گود کے اندر کھلایا ہے اور مجھے اپنی سواری عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہے۔ تم مجھے جانتے نہیں کہ میں عماد رسول ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے باپ ہیں جن کو بہادری کا لقب دیا گیا۔ تم اگر مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو تم سوچ لینا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، اور یہ تمہارے لیے بہت ہی زیادہ مہلک اور خطرناک ہوگا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے سامنے فوج تھی ان کو یہ پیغام دیا تھا اور ان کے سامنے تقریر فرمائی تھی، لیکن ان کے دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ پھر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے ساتھ 72 جانثار تھے اور جو ان کے ساتھ عورتیں تھیں، اپنے بال بچے تھے، ان کو بھی پیغام دیا تھا، ان کو بھی وصیت کی تھی۔ ان کا کیا پیغام تھا؟ انہوں نے اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل بیت کو بہت ہی اچھا پیغام دیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہنا، خیموں کے اندر تھی، فرمایا تھا کہ تم خیموں کے اندر رہنا، اور یہ بھی انہوں نے نصیحت کی تھی اگر مجھے یہاں پر شہادت نصیب ہو جائے تو تم میرے اوپر اپنے بال نہ نوچنا، میرے اوپر اپنا سینہ نہ کوٹنا اور مجھ پر ماتم نہ کرنا، اور میرے اوپر چیخ چیخ کر میرے اوپر نہ رونا۔ لیکن آج کے لوگوں نے حضرت حسین کے اس آخری فرمان کو بھلا دیا، اور اگر دیکھا جائے اور اہل تشیع کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں، اگر دیکھا جائے کہ یکم محرم الحرام سے جتنے بھی ان کے پروگرام ہوتے ہیں یا مجلسوں کے نام پر ان کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں، ان سب کے اندر یہی ہوتا ہے کہ وہ سینہ کوبی کرتے ہیں، وہ اپنے چہروں کو نوچتے ہیں اور وہ اپنے جسم کو اپنے ہی ہاتھوں سے زخمی کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام بالکل نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو اور اپنی آنے والی تمام نسلوں کو، نسل انسانی کو یہ پیغام بھی دیا تھا کہ اے لوگوں، کبھی نماز کو ترک نہ کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں بھی نماز کو ترک نہ کیا اور قرآن کریم کو پڑھنے کی بھی تلقین کی۔ چنانچہ جب آپ
مقابلے کے لیے آئے اور گھوڑے پر سوار ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے اپنا قرآن مجید منگوایا اور قرآن پڑھتے رہے اور قرآن پڑھتے جاتے تھے اور تلوار سے آنے والے کا مقابلہ کرتے تھے، لیکن کہیں سے ایک اچانک سے ایک تیر آیا کہ جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے، اور پھر شمر ذل جوشن نے آپ کے اوپر ایک وار کیا جس سے آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے اور آپ اس زخم کی تاب نہ لا سکے۔ بالآخر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں تھے تو ان کے اوپر سے ایک وار کیا گیا کہ جس سے آپ کی گردن الگ ہو گئی، اور پھر آپ نے لوگوں کو ایک پیغام یہ بھی دے دیا کہ لوگوں، تلوار کے سائے میں بھی نماز کو کبھی ترک نہ کرنا۔ لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے نوجوان اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تعزیہ کے نام پر، جو محرم کے نام پر، سینہ کوبی کے نام پر، چہرہ نوچنے کے نام پر، بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ وہ نمازوں کو ترک کر دیتی ہیں اور وہ 10 محرم کے دن نماز کو قضا کر دیتی ہیں، اور حضرت حسین کے اس آخری فرمان کو، حضرت حسین کی اس آخری وصیت کو وہ بالکل ترک کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں پیغام دیا تھا، ہمیں جو نصیحت کی تھی، اس پر ہم ثابت قدم رہتے، لیکن ہم نے ان سب چیزوں کو بھلا دیا۔ بڑی ہی غور و فکر کا مقام ہے، ہمیں سوچنا چاہیے ہم کو نبی علیہ السلام کے نواسے نے، حضرت فاطمہ کے فرزند نے کیا ہم کو نصیحت کی تھی اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ حضرت حسین سے محبت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت ہر ایک مسلمان کے دل کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے تھے، اور آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد یہ بھی فرمایا تھا کہ جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ گویا حضرت حسین کی محبت اگر ہوگی تو اس کو رسول خدا کی محبت بھی ہوگی، اس لیے حضرت حسین سے محبت ہونی بھی چاہیے، لیکن اس محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر سینہ کو بھی کرنے لگیں، یا اپنے آپ کو اور اپنے جسم کو زخمی کرنے لگیں، یا اپنے سینوں کو پیٹنے لگیں، یا اپنے چہروں کو نوچنے لگیں، یا آپ کے نام پر محرم کے مہینے میں 10 محرم الحرام کو تعزیہ نکالا جائے۔ محرم کے نام پر جہاں یہ بے شمار چیزیں ہوتی ہیں وہیں بے پردگی عام ہو جاتی ہے، اور ہماری جن چیزوں کے اندر ہمیں لگنا چاہیے تھا وہ سب چیزیں ہماری زندگی سے نکل کر کے دور بھاگ جاتی ہیں اور نئی چیزیں ہماری زندگی کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس لیے ان سب چیزوں سے کہ جن سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا ہے، ان سب سے ہمیں بچنا ہے، اور جن کاموں کے کرنے کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وصیت کی اور آخری دم تک جس کام کو کیا ہے ہمیں اسی کام کو کرنا ہے۔ اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے سچے دعوے دار ہیں اور آپ کی محبت کے ہم سچے جانثار ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو اپنانا پڑے گا کہ جن کو حضرت حسین نے تلوار کے سائے میں بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس لیے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ ہم حضرت حسین کے نام پر جگہ جگہ رسم و رواج کو اپنے اندر داخل کر لیں، بلکہ ان سب سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، حضرت حسین کے اس آخری فرمان کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے اپنے دوست و احباب اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ حضرت حسین کا آخری پیغام ان تک بھی اور ان کی زندگیوں تک